اور بم گزاری کرنے والے کو زخمی کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو اگر اس کو زخمی کرنا پڑے تو بھی زخمی کر دیں، اور اگر زخمی کرنے سے بھی کام نہیں بنتا تو اسے اگر جان سے بھی مارنا پڑے، چونکہ دوسروں کی جان کا مسئلہ ہے، لہذا روکنا واجب ہے اس وقت میں۔ 252 میں آداب امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں کہتا ہے سزاوار ہے جو شخص امر بالمعروف کر رہا ہے اور نہی عن المنکر انجام دے رہا ہے، وہ کیسا شخص ہونا چاہیے، اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ کیا کہتے ہیں کہ ایک دلسوز اور مہربان طبیب اور باپ کی طرح ہونا چاہیے، ہمدرد طبیب اور مہربان باپ کی طرح ہونا چاہیے۔ نمبر 2 کہتے ہیں کہ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دے رہا ہے وہ خالصتاً اللہ کی خاطر، رضا یہ پروردگار کی خاطر انجام دے، اور اپنے عمل کو ہر طرح کی برتری، ریا وغیرہ سے پاک اور صاف کر دے۔ نمبر 3 کہتے ہیں کہ خود کو منزہ اور مقدس نہ سمجھے، ایسے نہ ہو کہ میں تو ان گناہوں سے پاک ہوں، جو ہو رہے ہیں گناہ وہ معاشرے والے دوسرے افراد، میں تو بہرحال منزہ اور مقدس ہوں ان چیزوں سے۔ نہیں، کہتے خود کو اگر واقعاً آمر بالمعروف ہے اور ناہی عن المنکر ہے تو اس کو اسی طرح ہونا چاہیے کہ خود کو منزہ اور پاک نہ سمجھے۔ پھر کہتے ہیں چھ بسا ہمون شخصی کے اکنون خطائی از سرزدے، کہتے ہیں کہ چھ بسا ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ شخص جس سے ابھی ایک خطا اور گناہ صادر ہو چکا ہے، دورہ یہ صفات پسندیدہ ہی باشد، کہتے ہیں ممکن ہے یہ ایک غلطی ہو گئی ہے اس سے، یہ ایک گناہ کر بیٹھا ہے، وہی شخص ممکن ہے کچھ ایسی اور دوسری صفات اس میں موجود ہوں جن صفات پسندیدہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی مہر و محبت کا مورد قرار پایا ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ لطف و کرم اللہ کا اس کو شامل حال ہو رہا ہے۔ کہتا ہے کہ دورہ یہ صفات پسندیدہ ہی باشد کی مورد محبت الہی، ہرچند این عمل از او ہم اکنون ناپسند و مورد غضب، یعنی یہ نہیں ہے کہ چونکہ ایک گناہ اس سے ہوا ہے یعنی کوئی اچھا عمل اس سے سرزد ہوتا ہی نہیں ہے، یہ نہیں، یا مثلا ایک شخص ایک اچھائی کر رہا ہے اور کبھی برائی اس سے نہیں، انسان غیر معصوم سے اچھائیاں اور برائیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، لیکن تذکر کی ضرورت ہے، اور قرآن کریم میں یہی کہا گیا فذکر انما انت مذکر، پیغمبر کا وظیفہ تذکر دینا ہے، اور اسی وجہ سے علماء اور طلاب کا یہ شرعی وظیفہ ہے کہ وہ تذکر کا طریقہ اختیار کرے۔ اور دوسری آیت میں ہے کہ اصلا تذکر کا فائدہ ہے، تذکر مثلا فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ذکر تو تذکر دے، کیوں؟ کیونکہ تذکر دینا مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ لہذا جب ایک شخص سے برا عمل سرزد ہو جائے اور دوسرا اسے اس برے عمل سے روک رہا ہے تو روکنے والے کو خود کو مقدس اور معصوم نہیں سمجھنا چاہیے۔ ممکن ہے یہ شخص جو ابھی ایک فعل حرام انجام دیا ہے اور اس فعل حرام کی وجہ سے مورد غضب الہی قرار پایا ہے، اور چونکہ ایک فعل ناپسند ہے، لیکن اس کے دوسرے اعمال اور افعال ایسے ہوں، دوسری ایسی صفات اس میں موجودہ ہوں جو صفات پسندیدہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم کا مستحق اور مستوجب بن جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 253 پر جہاد اور دفاع کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے ایک مقدمہ بیان کرتے ہیں، پھر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اس زمانے غیبت میں دفاع ہے، جہاد فقط باذن امام معصوم ہوتا ہے۔ دیکھیے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ دفاع اور جہاد بعد طلوع خورشید اسلام، دیکھیں اسلام کے سورج
طلوع کرنے کے ساتھ تمام مذاہب اور مکاتب باطل قرار دیے گئے اور غیر قابل قبول قرار دیے گئے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کی آیت کی طرف اشارہ ہے. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پیغمبر اکرم اور آپ کے حقیقی جانشین ائمہ معصومین علیہ السلام جو کہ حقیقی جانشین ہے پیغمبر کے، کہتے ہیں کہ در مرحلے اول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و جانشینان وی برنامه‌های نجات بخش اسلام را برای مردم بازگو کرده و آن را به پذیرش این آیین دعوت کردند. داعی کون ہے دین کی طرف؟ کہتے ہیں دین کی طرف دعوت دینے والے اور دین کے برناموں کو لوگوں تک پہنچانے والے سب سے پہلا پیغمبر اور آپ کی آل ہے، یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام. پیغمبر اور آپ کی آل اور آپ کے جانشین اسلام کے نجات بخش پروگرام کو لوگوں کے لیے بیان کرتے تھے اور اس آئین کی پذیرش اور قبول ہونے کے لیے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، اور وہ تلاش اور کوشش کرتے تھے تاکہ اسلام تلاش برای پیشبرد اسلام و مبارزه با کسانی که از پذیرش آن سرباز زده اند جهاد نام دارد. کہتے ہیں دیکھیں اب اسلام کے ترقی کے لیے، اس سے آگے بڑھانے کے لیے اور ان افراد کے مبارزے اور مقابلے کے لیے جو اس حق اور حقیقت کو قبول کرنے سے یعنی خود بھی قبول نہیں کرتے اور دوسروں کو قبول ہونے سے روکتے ہیں، منع ہوتے ہیں، قبول نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ اس تلاش کا نام، اس کوشش کا نام جہاد ہے. کہتے ہیں جہاد کی خصوصیات اور جہاد کا طریقہ، اس کی ٹیکنیک چیزیں ہیں جو تنہا اور فقط و فقط پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانشین اور خلفاء اور آپ کی اہل بیت علیہ السلام جو ہر طرح کی لغزش، غلطی، خطا، اشتباہ، گناہ سے امن میں ہے، محفوظ اور معصوم ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جہاد ان کے ہاتھوں عملی ہوتا ہے اور جہاد معصوم کے حضور کے زمانے میں واجب ہو جاتا ہے. اچھا، وہ اختصاص بزمان حضور معصومین علیہ السلام دارد. جہاد مخصوص ہے اس زمانے کے ساتھ جس زمانے میں معصوم حاضر ہوں. لہذا معصومین کے حضور کے وقت جہاد واجب ہو جاتا ہے، لیکن اب جب امام کی غیبت کا زمانہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ در زمان ما کے عصر غیبت امام معصوم ہے. کہتے ہیں امام معصوم کی غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے یہ. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جہاد واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف اذن امام سے ہوتا ہے نا. اب اذن امام معصوم کہاں سے حاصل کریں؟ جب امام معصوم معاشرے میں موجود ہوں گے، اعلناً حضور ہوگا ان کا، تو اذن فرمائیں گے، امر فرمائیں گے، دستور دیں گے. لیکن کہتے ہیں کیا پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ بالکل چھٹی؟ کہ نہیں، بالکل چھٹی نہیں ہونی چاہیے، لیکن دشمنوں سے مبارزے کے لیے، جنگ کے لیے، مقابلے کے لیے ایک دوسرا طریقہ ہمارے لیے اسلام میں مشخص اور معین کیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے دفاع. دفاع تمام مسلمانوں کا مسلم حق ہے کہ وہ اپنے آئین کی، اپنے دین کی، اپنے جان کی، اپنے ناموس کی اور اپنے مال کی حفاظت کریں. کہتے ہیں کہ حق مسلم ہے، ہمیں یہ مسلمان تمام مسلمانوں کا حق ہے در ہر زمان، چاہے کسی بھی وقت، کسی بھی زمان میں، جہاں بھی دنیا میں. یعنی یہ ایک حق ہے جو اللہ دے رہا ہے مسلمانوں کو. لیکن اے مسلمانوں، جہاں بھی
دنیا کے جس بھی کونے میں، جس بھی جگہ اگر دشمن تم پر حملہ کر دیں یا دشمن تم آپ کے آئین پر، مذہب پر، دین پر حملہ کریں اور آپ کا دین خطرے میں پڑ جائے، تو برائے حفظ جان و نگہداری از آئین خود، تو اپنی جان کی حفاظت اور اپنے آئین کی حفاظت کی خاطر دشمنوں سے لڑائی کیجئے اور لڑیے اور ان کو ختم کیجئے، تاکہ دوبارہ اس طرح کے حملے اور ہجوم کی طاقت اور سکت نہ ہونے۔ کہتے ہیں کہ ہم اس درس میں اس جہاد، اس دفاع کی اقسام و احکام کہتے ہیں اس کے متعلق آشنا اور آگاہ ہونا چاہتے ہیں، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اقسام اور احکام ان واجب الہی یعنی دفاع، یہ اللہ کی جانب سے ایک واجب عمل جو کیا گیا ہے، اس کے اقسام کون سے ہیں، اس کے احکام کون سے ہیں، اس کے بارے میں آشنا ہونا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے اقسام دفاع کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسلام سے دفاع اور اپنے اسلامی ملکوں کا دفاع یا ان سے دفاع، ٹھیک ہے، یہاں سے دفاع استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2 دفاع از جان و حقوق شخصی، اپنے حقوق کا دفاع اور اپنی جان، مال وغیرہ کا دفاع۔ بس انسان کے لیے واجب ہے کہ اپنی جان سے دفاع کرے اور اپنے حقوق کا دفاع کرے، اپنے اسلامی ملک سے دفاع کرے اور دوسرے اسلامی ملکوں سے دفاع کرنا، یہ اقسام دفاع ہوگی۔ اب یہ کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کہ دفاع از اسلام و کشور اسلامی، کہتے ہیں اسلامی ملک اور اسلام سے کیسے دفاع کریں۔ کہتے ہیں کہ اس میں 3 نقطے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 کہتے ہیں اگر دشمن بر کشورهای اسلامی ہجوم آور، اگر ایک دشمن اسلامی ممالک پر ہجوم لے آئے، حملہ کر دے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ یا مسلمانوں کے نظامی اقتصادی منابع پر تسلط کا ایک پلان بنا دے۔ نمبر 3 یا سیاسی تسلط کا پلان اسلامی ملکوں پر رکھتا ہو، یعنی اسلامی ملکوں پر اپنا سیاسی اقتدار چاہتا ہو، تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے اس دشمن کے ہجوم کے مقابل میں ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں، کٹ جائیں، مر جائیں۔ ان کو یہ اجازت نہ دیں کہ مسلمانوں کے ممالک پر، مملکتوں پر یہ دشمن حملہ کر دے۔ وبا نقشہائی آنان مخالفت کند، جہاں تک ہو سکتا ہے ان کے ان پلانوں کی مخالفت کرے۔ صفحہ نمبر 254 میں ایک عنوان ہے دفاع از جان و حقوق شخصی۔ اگرچہ اقسام دفاع بھی اسی صفحے پر ہے جو لیکن بیان نہیں کیا گیا ابتدا میں، اس لیے یادآوری کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ اس میں انہوں نے 3 نقطے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 جان و مال مسلمانان محترم، ایک مقدمہ دیکھیں، مسلمانوں کی جان بھی محترم ہے اور ان کا مال بھی محترم ہے۔ نمبر 1 اچھا، اس میں آگے کہتے ہیں کہ وہ چنانچہ کسی پر انسان حملے، کہتے ہیں اگر ایک شخص پر کوئی حملہ کر رہا ہے یا بے افرادی کے وابستہ و حسن، یا وہ افراد جو ان سے ریلیٹڈ ہیں، منسلک ہیں، اس کے اپنے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، مثال کے طور پر اس کا بیٹا ہے یا اس کی بیٹی ہے، اس کا باپ ہے یا اس کی ماں ہے یا اس کے بھائی ہیں یا کوئی اور عزیز ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یا کچھ افراد حملہ کریں ان پر، تو کہتے ہیں کہ دفاع کرنا اور حفاظت کرنا ان لوگوں کی واجب ہے، اپنی حفاظت کرنا اور ان کی حفاظت کرنا اور انہیں روکنا واجب ہے۔ حاجند منجر بقتل مہاجم شود،
اچھا اس روکنے کے سبب سے اگر اس ہم